افواہ کا نام جو ہے پاکستان کی تاریخ میں بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ ہم جس افواہ کو جانتے ہیں وہ بیگم رانا لیاقت علی کا قائم کردہ ادارہ تھا۔ تو شروع میں تو میں اس افواہ کو وہی سمجھا، لیکن پھر جب تواتر سے سوشل میڈیا پہ چیزیں آنا شروع ہوئیں، اسناد فضیلت و اعزاز مختلف نئے لکھنے والوں کے لیے، خاص طور پہ ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو انہوں نے ایک قدم اٹھایا، اس سے پھر پتہ چلا کہ نہیں، یہ تو ایک نیا ادارہ ہے پرانے نام کے ساتھ۔ اس ادارے کے مقاصد تو صرف خواتین کی بہبود کے حوالے سے تھے، اور انہوں نے خواتین و حضرات سب کو اپنے ساتھ شامل رکھا۔ ایک لحاظ سے یہ مجھے بہت بہتر لگا کہ انہوں نے سوشل میڈیا پہ ادب کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور ادب سے وابستہ جو لوگ ہیں، چاہے وہ سینئر ہیں یا جونیئر ہیں، جیسا کہ ابھی انہوں نے فرمایا کہ سینئرس کو بھی اور جونیئرس کو بھی، دونوں کو انہوں نے یکساں مقام دیا ہے۔ میں اس حوالے سے ایک تجویز ہے ان کے لیے کہ جب ہم سوشل میڈیا پہ کسی لکھنے والے کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ اسے صنعت اعزاز ملی ہے اس کی خدمات کے حوالے سے، تو وہاں ان کا تعارف بھی ہونا چاہیے۔ اگر کسی نے خود سے وہ شیئر کی ہے تو اس کو اپنی خدمات وہاں پہ ضرور وہاں پہ دینی چاہیے کہ انہوں نے اب تک کیا کیا ہے۔ بے شک بے شک۔ ہم نہیں جانتے کہ کسی فرد نے 10 کہانیاں لکھی ہیں یا 10,000 لکھی ہیں، تو ہم کسی کے ادبی مقام کا صرف ایک سند کی وجہ سے تعین نہیں کر پائیں گے۔ بچوں کے ادب کی تاریخ میں تو خاص طور پہ یہ بات بہت اہمیت کی حامل ہے کہ جب ہم کسی کا نام کسی خاص سند پہ دیکھتے ہیں کسی ادارے کی طرف سے، تو ہمیں اس کے بارے میں معلومات بھی حاصل ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ پتہ چلنا چاہیے کہ جس پر کیا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ یہ ایسے اسناد اور ایسے اعزاز جو ہیں، سند دینے سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کے موجودہ قد کاٹ کو بھی جانیں۔ تو میرا خیال ہے کہ افواہ کے ذمہ داران اس تجویز پہ ضرور غور کریں گے۔ بہت شکریہ۔